رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ آج کی یہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام کی اس شہادت کی مناسبت سے آپ کے سیرت یا اقوال سے کچھ معروضات، لیکن پہلے خود امام کے بارے میں جو ایک بیسک معلومات ہے، بنیادی چیزیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رجب المرجب سن 57 یعنی 57 ہجری، اور آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری۔ ظاہر سی بات ہے کہ 57 ہجری میں ولادت ہے اور شہادت 114 ہجری میں ہے، تو خود بخود ایج بھی 57 ایئر یعنی 57 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ اس عمر میں آپ کی جو امامت کی مدت ہے وہ سن 95 ہجری سے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے شہادت تک یعنی 114 ہجری تک تقریباً 19 سال آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس میں گرامی آپ کا محمد، کنیت آپ کی ابو جعفر، اور القاب میں باقر، شاکر، ہادی، لیکن جو مشہور لقب ہے وہ باقر یا باقر العلوم النبیین یا باقر العلوم الاولین والآخرین۔ آپ کے والد ظاہر آپ 5ویں امام ہیں، تو آپ کے والد 4تھے امام، امام علی بن الحسین علیہ السلام، اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت امام الحسین علیہ السلام۔ امام کی سیرت میں بہت سی چیزیں اہم ہیں کہ امام نے بہت زیادہ اخلاقی پوائنٹ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، غفلت سے بچنے کی طرف متوجہ کیا، غفلت سے محفوظ رہنے کی طرف متوجہ کیا کہ کس طریقے سے انسان، حتیٰ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو غفلت سے بچا لیتا ہے، اس طرح کا کوئی مفہوم۔ ایسے بہت سارے موضوعات پہ اور کافی آپ کے اقوال موجود ہیں، اس لیے بھی زیادہ اقوال موجود ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا زمانہ یہ ہے کہ جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف شفٹ ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام 1-2 دن میں نہیں ہوتا ہے۔ بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف احتجاج کیا، یا یوں کہا جائے کہ ان کے خلاف قیام کیا، وہ حالات پیش آئے، تو جب ظاہر سی بات ہے کہ کسی حکومت میں، کسی سلطنت میں اس کے خلاف جب قیام ہوتا ہے تو اس کی اچھی خاصی توجہ اس قیام کی طرف چلی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم فیس کریں، کیسے اس کو ختم کریں، کس طریقے سے بچائیں۔ لہٰذا بنی امیہ کی کافی توجہ اس طرف چلی گئی تھی، اور پھر جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تھوڑا سا اپنے کو مضبوط کرنے میں ٹائم لگا، تو اس بیچ یہ 2 امام کا زمانہ تھا۔ لہٰذا ان 2 ائمہ کو اپنے جو علوم ہے اور جو بھی
معارف ہیں ان کو پھیلانے کا زیادہ سے زیادہ بہترین موقع ملا۔ اگرچہ یہ بات واضح کر دیں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے اپنے طرف سے جو ہے وہ کسی ظلم میں یا کوئی ایسی کمی کی ہوئی ہو، لیکن تھوڑا سا جو توجہ کم ہوئی اس کی بنیاد پہ یہ علوم، ورنہ شہادت تو ہوئی نا امام کی، اور وہ شہادت بھی جو ہے وہ حاکم کی طرف سے دھوکے سے، زہر کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا اس کی اپنی جو کارروائی تھی یا بہت ساری جو پابندیاں امام علیہ السلام پہ تھیں، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا گہرائی میں جا کے انالائز کے اس سے تحلیلی اس سے دیکھے تو جب کسی بھی حکومت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں تو ایک دشمن کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے توجہ ہٹا نہیں لیتا ہے۔ بنی امیہ کو یہ بات باقاعدہ معلوم تھی کہ بنی عباس سے ہم کو خطرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امام کی طرف سے خطرہ ہے وہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ ہاں، اور ان کی دوسری ایکٹیویٹیز بڑھ گئیں، چونکہ بنی عباس اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ امام کے ساتھ ہیں، جو کہ ایک دھوکہ تھا، وہ بھی تاریخ کا ایک اہم چیپٹر ہے کہ کسی طریقے سے یہ لنک نہ ہو۔ ایک وہ بہرحال سیاسی داؤ پیچ اور حالات یا یوں کہا جائے کہ چال فریب، ایک بہت بڑا جال تھا اس کا کہ جو امام کے سامنے بچھایا گیا تھا، لیکن اس درمیان امام کو علوم آل محمد کو نشر کرنے کا موقع بہرحال کسی حد تک حاصل ہو گیا، لہٰذا آپ نے علوم کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بنیاد رکھی امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے زمانے کے علوم جس سے کہا جائے کہ میتھ وغیرہ یا سائنس، وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کی تعلیم شروع ہو گئی تھی، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آ کے اس کو امام صادق علیہ السلام نے مزید وسعت دی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پہ امام کی یونیورسٹی تھی جس میں ہزاروں طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے کہ جو علم کو یا علوم کو حاصل کر رہے تھے۔ امام نے جہاں پہ علم حاصل کرنے کی بات کی ہے، وہیں علم حاصل کرنے کے متعلق بہت ساری اہم چیزیں ہم کو سکھائی بھی ہے۔ جس آیت شریفہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی اہل علم کی عظمت سے متعلق اور بہترین عظمت کو بیان کر رہی ہے، لہٰذا امام کے اس پس منظر، امام کی اس سیرت کو بیان کرنے کے لیے شاید بہترین قرآن کی زبان میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جو اس سے خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، وہ علماء ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک یقیناً اللہ عزیز ہے اور معاف کر دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ کہ انسان کے اندر جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا خشیت پروردگار، اللہ کا خوف، ظاہر ہے اردو زبان میں یا ہم لوگوں کی جو بول چال کی زبان ہے اس میں جو خوف کے معنی ہوتے ہیں وہ بہت وسیع ہیں اور ہر طرح کا خوف اس میں شامل ہے، لیکن یہ خوف وہ نہیں ہے کہ جو مثلاً کسی سے خدا نخواستہ ظالم سے انسان ڈرتا ہے یا کسی ایسے سے کہ جس سے انسان کو نقصان یا خطرے کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے۔ یہ خشیت الہی، ایک بزرگی، عظمت، جلالت، وہ جو اس کی بنیاد پہ انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، یہ اس خوف کی بات ہے، خشیت جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خشیت اور وہ خوف جو عام استعمال میں جو ڈر والا خوف ہے، ان دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ تو اب انسان کے پاس جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس علم بڑھتا ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ علم ہر روز بڑھنا چاہیے۔ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا شیڈیول ہو علم کی حاصل کرنے کا۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مثلاً علوم دینیہ کی جو بیسک چیزیں ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہمارے درمیان ایسا سسٹم ہو کلاسز کا کہ جہاں پہ اہل علم، البتہ علماء آ کے تعلیم دیں، لوگوں کو دین سکھائیں تاکہ صحیح دین لوگوں تک پہنچے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی سسٹم ہے کہ جہاں پہ ہمارے جوان اور نوجوان ایک لمٹ تک جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک مقام پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری تعلیم ختم ہو گئی ہے، علم کا حاصل کرنا ختم ہو گیا ہے، دین میں
تعلیم علم کا حاصل کرنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کا پیریڈ بتا دیا، من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لحد تک، جب تک زندہ ہو سیکھتے رہو۔ اور دنیاوی علوم میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم ختم ہو گئی ہے، وہ جو ایک نظام و سسٹم ہے اس کے اعتبار سے، ورنہ دنیاوی علوم میں بھی یہ گنجائش ہے کہ انسان پوری زندگی پڑھتا رہے اور پڑھ کے علوم کو حاصل کرتا رہے تاکہ اپنے کو آگے کی طرف لے کے جائے۔ خب پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ذہن میں آ گئی، البتہ ابھی ہم امام باقر علیہ السلام کے بعض روایات کو پیش کریں گے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ رسول نے کسی مقام پہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے پروردگار ہمیں اس علم سے محفوظ رکھ کہ جو فائدہ بخش نہیں ہے۔ لہٰذا جب دنیاوی علوم کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے جوان و نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ آج دنیا علم کے نام پہ بہت کچھ دے رہی ہے، میڈیا، سوشل میڈیا اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جو علم کے نام پہ بہت کچھ دے رہی ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا آیا یہ فائدہ بخش ہے کہ نہیں ہے، آیا یہ مفید ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پہ خود پوری ایک گفتگو ہے کہ مفید بھی کس اعتبار سے، اور یہ پوری گفتگو ہے، ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ مثلا انسان کس اعتبار سے علم حاصل کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمال کی طرف جائے، اس کا ضمنی فائدہ یہ ہے کہ انسان دولت کمائے، مقصد نہیں ہے اس کا دولت اور ثروت اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اور مقصد بنا کے انسان کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اس ٹریننگ کو حاصل کر لیجئے تاکہ مثلا فلاں کام کرنے میں آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور آپ کو مشکل نہ پیش ہو۔ علم کے بہت سارے تقاضے ہیں، تربیت علم کا جز ہے کہ جس کو بہرحال الگ کر دیا گیا، جس کی بنیاد پہ آج معاشرے میں بہت زیادہ فساد، مشکلات، پریشانیاں بہت کچھ دکھ رہی ہیں۔ یہ ایک سازش ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے سامنے، تربیت اہم ترین چیز ہے کہ جو علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی گفتگو میں جب بھی علم کی بات کی گئی ہے تو اس میں تربیت شامل ہے۔ اسلام تربیت سے ہٹ کے علم کو نہیں دیکھتا ہے، تزکیہ ہے علم کے نتیجے میں، اسلام میں تزکیہ ہے، یعنی کیا مطلب نفس کا پاکیزہ ہونا۔ علم اسلام میں اتنی مقدس چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کے ہاں تزکیہ ہوتا ہے، اور پھر وہ تزکیہ اس لائق بناتا ہے انسان کو کہ وہ علم کے اگلے مرحلے کو حاصل کر سکے، کیونکہ جتنا انسان کا تزکیہ ہوگا اتنا ہی پھر اللہ اس کو، علم ایک نور ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ تو کس کے دل میں جب تزکیہ ہوگا، پاک و پاکیزہ، جب پاک و پاکیزہ ہوگا تب پھر، تو جب ہم کو معلوم ہوا کہ گندگی ہے ہم اس کو صاف کریں گے، اب ہم نے صاف کر کے اپنا تزکیہ کیا، اپنے کو اس لائق بنایا کہ ہم علم حاصل کریں، اب علم حاصل کیا، پھر جب علم حاصل کیا تو مزید اپنے اندر گندگی دکھائی دی، پھر ہم نے تزکیہ کیا، اس کو پاک و پاکیزہ کیا، صاف کیا، پھر جب صاف کیا پھر اس لائق ہوئے کہ مزید ہم کو علم حاصل ہو اس کے آگے کے معیار کا۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ جو پوری زندگی چلتا رہنا چاہیے، کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ پھر جتنا انسان کے اندر علم آتا جائے گا اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بڑھتی جائے گی۔ علم انسان کو غفلت سے باہر نکالتا ہے، غفلت سے دور کرتا ہے۔ وہ انسان غافل ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے، وہ انسان غافل ہے کہ جو موت کو بھول جائے، وہ انسان غافل ہے جو عذاب قبر کو بھول جائے، وہ انسان غافل ہے جو جہنم کے عذاب کو بھول جائے، وہ انسان غافل ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کو فراموش کر دے۔ علم انسان کو غفلت سے بیداری کی طرف لے کے آتا ہے، علم انسان کے اندر بصیرت ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو موقع فراہم ہوا تو آپ نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ علم۔ اور اگر آپ ائمہ کی پوری حیات اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جس معیار پہ اور جس پیمانے پہ بھی ہو، ائمہ نے کبھی تعلیم و تعلم پڑھانے کے اور یعنی اس چیز کے سلسلے کو نہیں روکا کہ کچھ لوگ آتے تھے اور ائمہ سے پڑھتے تھے، ائمہ ان کو پڑھاتے تھے، پھر ان سے کہتے جا کے لوگوں کو پڑھاؤ۔ ایک پورا سسٹم تھا، یہ سسٹم نہیں روکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مشکلات تھیں تو یہ بہت محدود پیمانے پہ تھا، اور مشکلات نہیں ہوئیں تو مثلا 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں آ کے اتنے وسیع پیمانے پہ ہو گیا۔ یہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن، حدیث
ائمہ کی سیرت روایت ہر طرف سے ایک بہترین، ہم ابھی خود عظمت علم پہ گفتگو ہو بھی نہیں سکتی ہے اس میں، لیکن امام کی نگاہ میں جو امام نے علم کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹس بتائے ہیں وہ کچھ باتیں عرض کر دیں۔ لہذا ایک بہت اہم چیز جو امام نے در واقع حکم دی ہے، بالخصوص ہم اپنے حکم دیا امام نے، اور یہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے متعلق ہے، جوانوں سے متعلق ہے۔ جوان بہرحال اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے پھر، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ باہر نکل گئے، اور بالعموم ہر ایک سے متعلق ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس سے باہر ہو، لیکن بالخصوص نوجوان یا پھر جوان۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ سیکھتے رہو، ہمیشہ۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ صِغَارُ فِي الْقَوْمِ، تم آج اپنی قوم میں چھوٹے ہو، بچے ہو، کم سن ہو، لیکن وَآبَارُهُمْ غَدًا، کل تم اسی قوم میں بزرگ شمار ہوگے، بڑے بن جاؤ گے۔ امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس اسپیڈ سے تمہاری ایج بڑھ رہی ہے، اور یہاں پہ ایک ہم کو علم کے حاصل کرنے کی اسپیڈ بھی اس کو سمجھنے کے لیے اور مزید تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم صرف ایک جہت سے بات کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس اسپیڈ کو بھی امام بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے علم کے حاصل کرنے کی اسپیڈ ایسی ہو کہ جو ہمارے ایج سے ڈس بیلنس نہ ہو۔ ابھی وہ کس کو بیلنس کہیں گے، کیا معیار ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور اس بات ہے کہ کسی کو ضرورت ہو تو اس مسئلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تم آج اپنے قوم میں چھوٹے شمار ہوتے ہو، کوئی ایک چھوٹا بچہ ہے، مثلا مثال کے طور پہ 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، وہ اگر آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر نماز میں اس نے غلطی کر دی، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا کچھ، تو صرف یہ کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے سجدہ ہی کیے لے رہا ہے، یا صرف رکوع ہی کیے لے رہا ہے، یا صرف جو ہے نماز کے شکل، تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے، کیا کہنا، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، بڑا دیندار بچہ ہے۔ لیکن یہی کام اگر آ کے ایک 20 سال کا جوان کرے تو کیا اتنی ہی تعریف ہوگی اس کی؟ اس ایج پہ یہ چیز میچ کرے گی، اس ایج پہ یہ چیز میچ نہیں کرے گی۔ لہذا اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے تو ہماری ایج تو بڑھتی جائے گی، علم ٹھہرا رہے گا، در واقع ہماری جہالت بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو تقاضے ہیں علم کے، ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ان کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ یہ ہم نے نماز کی مثال دی جو بہت واضح مثال ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے اپنی ایج کے اعتبار سے، اور اس کے متعلق بھی روایات ہیں کہ کس مرحلے میں کون سی چیزیں، مثلا مثال کے طور پہ جس اسپیڈ سے ہماری خوب بچپنے میں بہت کم سن ہے نہیں معلوم، لیکن جب شعور آیا، تمیز آئی، تو اس کے بعد سے آیا توحید کے بارے میں ہمارا علم کچھ بڑھتا ہے، بنیادی چیز ہے اسلام کی، اللہ کے معرفت کے بارے میں ہمارا علم کچھ بڑھتا ہے، تو بنیادی چیز ہے۔ بغیر اللہ کی معرفت کے، بغیر توحید کے ہم کس طریقے سے عبادتوں کو انجام دیں گے، کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ وہ یقیناً عبادت کریں گے، ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، لیکن اس میں جو گہرائی، اس میں جو معرفت، اس میں جو لذت، اس میں جو حقیقت پیدا ہونی چاہیے، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ کس طریقے سے ہم اس کمال تک جائیں گے؟ اور نہ مثلا یہ تو بہت بنیادی چیز ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کے دوسرے صفات، پھر اس کے بعد نبوت کی ضرورت، یہ دلائل، یہ ساری چیزیں، نبی کا مقام۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بعض اوقات لوگ جو دین کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، تساہلی میں، اور آسانی سے دین کو توڑ دیتے ہیں، قوانین کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے متعلق ان کا علم ڈس بیلنس ہے، جتنی ان کی ایج ہے اس حساب سے علم نہیں ہے، اور وہ اپنے ایج کے حساب سے فیصلہ لے لیتے ہیں، لیکن علم اس کا سپورٹ نہیں کرتا، لہذا فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اور یہ فیصلے ان کو دین کے خلاف لے کے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اسی شکل کو دنیا دین سمجھتی ہے اور حقیقت میں وہ بے دینی ہوتی ہے۔ یہ ہے معاشرے میں پرابلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایسا نظام و سسٹم نہیں ہے کہ ایج کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، شوق نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس پہ کسی موقع پہ ہم نے گفتگو بھی کی ہے،
اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سازش کی گئی علم کے ساتھ، دینی اور دنیاوی علم کو الگ کیا گیا، اور اس کے دنیاوی علم کو انسان کے روزی روٹی سے جوڑ دیا گیا، تو دینی علم خود بخود یتیم ہو گیا۔ لہٰذا اب پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ وہ پڑھو کہ جس کے پڑھنے کے بعد مثلا ہم کو ایک اچھا پیکیج مل سکے۔ یہ حلال و حرام پڑھنے سے کون سا پیکیج ملنے والا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ فکر نہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر دونوں علم ڈس بیلنس کیوں ہے؟ انسان کو اگر صرف عظمت کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ ہے، تو نہ یہ کہ حلال و حرام پہ اگر زیادہ اہمیت، حد اقل برابر بھی اگر انسان لیا ہے تو بہت کچھ سیکھ جائے گا، اور اتنی تیزی سے اتنا فاسٹ انسان ترقی کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن یہ یا مثلا احکام، مراجع کا فتویٰ دیکھیں، ابتدا میں تقلید کی گفتگو میں عام طور سے 11ویں نمبر پہ یا شاید بعض توضیح مسائل میں آگے پیچھے ہو کہ جن مسائل کی ہم کو عام طور سے ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کا سیکھنا واجب ہے۔ آیا ہم نے وہ سیکھے ہیں مسائل کسی سے؟ سیکھنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی معاشرے میں دیکھ لیا ہو، کسی سے سن لیا ہو، اس کو سیکھنا نہیں کہتے۔ سیکھنے کے لیے ایک پورا سسٹم چاہیے۔ تو یہ جو علم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، یہ ہم کو غفلت، تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو بیلنس کرو، آج تم چھوٹے ہو، کل چھوٹے نہیں رہو گے۔ پھر اس کا ایک دوسرا اثر یہ پڑے گا کہ کل کو اگر ہم سے چھوٹے ہم سے آگے سوال کریں گے اور ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم شرمندہ ہوں گے جواب میں۔ اور بعض اوقات تو اس سے بدتر حالات ہوتے ہیں کہ لوگ اس لیے کہ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا لیں غلط جواب دے دیتے ہیں، اور وہ بیچارے عقیدت میں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بعد میں دین بن جاتا ہے۔ یہ اور بدتر ہے۔ حد اقل انسان کے اندر اتنی دیانتداری ہونی چاہیے کہ اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو صاف کہہ دے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم دیکھ کے، معلوم کر کے، پڑھ کے، سیکھ کے، جو بھی راستہ ہو کر کے بتائیں گے، یا مثلا فلاں سے بہتر ہے آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے۔ اس حد تک تو خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیز انسان کو نہیں معلوم ہے اس میں بھی آ کے بتانے کی کوشش کر دے۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور اتنے نہیں، اسی مسئلے میں امام آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے، ہوتا ہے آدمی سے بھول جائیں گے، چلا جائے گا مس، تو امام کہہ رہے ہیں کہ تو اس کو لکھ لو تم۔ اہمیت ہے، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ جو تم بھول رہے ہو، جو تم سیکھ رہے ہو بھول جاؤ گے، تو تم اس کو لکھ لو تاکہ مس نہ ہونے پائے کوئی چیز۔ زندگی بڑی مختصر ہے، جاننے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ایک چیز کو بھول کے بار بار سیکھیں گے تو دوسری چیزیں ہم نہیں سیکھ پائیں گے جو ہم کو سیکھنی چاہیے۔ اور یہ ایک پورا ایک سسٹم ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ جو مفید چیزیں ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جو اہم ہیں، جو ہم کو کمال تک لے کے جاتی ہیں، وہ اچھی خاصی ہیں۔ اب اگر ہم غیر ضروری چیزوں کو سیکھ کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہم ضروری چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے جو ہماری ضرورت ہے۔ پھر ایک چیز کی جو امام ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ علم کی مثال خزانوں کی جیسی ہے۔ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانے کو کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، اس میں تالا لگایا جاتا ہے، لاک، تاکہ وہ محفوظ رہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ علم کی مثال خزانوں کی جیسی ہے اور اس کی چابی سوال ہے۔ انسان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے، یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ خوب جو ایک سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان سوال کرے کہ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے، جاننے کی کوشش کرے، حاصل کرنے کی۔ لیکن سوال میں بھی امام نے آ کے سہارا دیا۔ ایک دوسری جگہ امام فرماتے ہیں حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا، مناسب سوال کرنا، خوبصورت سوال کرنا، یہ خود آدھا علم ہے۔ انسان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوال کرے، کیسا سوال کرے، کیونکہ اگر سوال صحیح نہیں ہے تو سوال کر کے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔
تو خود سوال کرنا بھی ایک حسن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہم یا تو جو بھی جاننے والے ان سے رہنمائی لیں اور یا پھر جو ہے آہستہ آہستہ پریکٹس ہو. تو امام کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو علم، لیکن خود سوال کرنا بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے کہ جس کو تم سیکھو. اور وہ جہاں پہ امام نے کہا کہ سوال کرو اور یہ جو ہے وہ سوال خزانے کی چابی ہے، اور آگے بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن ابھی ہم اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، ایک حدیث ذکر کر کے اور زحمت تمام کریں کیونکہ بہت زیادہ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. امام اس حدیث میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ علم میں سرگرم رہے، تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں. امام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سکھاؤ، علم الناس، لوگوں کو سکھاؤ یا لوگوں سے سیکھو، اپنے غیر سے، یا سکھاؤ یا سیکھو. اب یہ خود انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے کہ جس کو نہیں آتا اس سے سیکھنا غلط ہے، اور اگر ہم کو نہیں آتا تو سکھانا غلط ہے. وہ تو بنیادی چیز نا، بیسک چیز ہے، لاجک ہے، وہ منطق ہے، کامن سینس کی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ختم ہو گئی. مقصد کہنے کا یہ کہ انسان کہے بھائی ہم تو خود ہی پڑھے لکھے نہیں، تو ہم کیا سکھائیں. نہیں، اگر پڑھے لکھے نہیں تو بھی ذمہ داری بڑھ گئی. سیکھیں تاکہ سکھائیں، جتنا سیکھیں اتنا ہی سکھائیں، اس سے زیادہ نہیں سکھائیں. لیکن اگر بالفرض ہم اس لائق نہیں ہیں کہ سکھائیں تو حد اقل سیکھنے کے لیے وسیلہ و ذریعہ بن جائے. آج ایجوکیشن کو لے کے ہمارے ملک میں، البتہ قوم میں، دونوں اعتبار سے یہ مسائل و مشکلات ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جذبہ بھی ہے سیکھنے کا، ان کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہے سیکھنے کی، لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی بنیاد پہ وہ نہیں سیکھ پا رہے. دوسرے اعتبار سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو سکھا سکتے ہیں، ٹیچر بن کے نہیں، یہی مالی سپورٹ کر کے ذریعہ بن سکتے ہیں کہ وہ جا کے علم سیکھیں. ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، تاکہ کیوں، اس لیے کہ کوئی بھی انسان پڑھتا ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ کس گھر کا ہے اور کہاں کا پڑھ رہا ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا تو اس کے پڑھنے سے معاشرے کو ترقی ہوتی ہے. یہ ایک پوری گفتگو ہے کہ علم کی مثال نور کی جیسی ہے. جب کوئی پڑھتا ہے تو نور میں اضافہ ہوتا ہے. روشنی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. کبھی دیکھا آپ نے یہ بلب، ٹیوب لائٹ جو جلتے ہیں تو یہ اپنے لیے نہیں، جہاں روشن ہوتے ہیں سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ تو مجازی اور مادی اور دنیاوی نور ہے. علم تو ایک الہی نور ہے، روحانی نور ہے، اس کی تو بات اس سے کہیں زیادہ ہے. آئیے اس بات کو نتیجہ تک لے کے آئیں اور زحمت تمام کریں آپ کی کہ نتیجہ علم کا. خب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے بندوں میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. خشیت، جب ہم یہ علم حاصل کریں گے، جتنا ہمارے اندر علم آتا جائے گا اتنا خشیت پیدا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت ہوگی. یہاں پہ شاید کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو کہ بھائی اگر ہم سائنس سیکھ رہے ہیں میں تو اس میں کہاں اللہ کی معرفت. یقیناً اللہ کی معرفت، یہ ہم نے اس کو الگ کیا ہے دین سے. سائنس کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت ہے، میتھ، بہت سی سب. اگر ہماری وہ بنیاد مضبوط ہو، معرفت پروردگار کی بنیاد مضبوط ہو، توحید مضبوط ہو، تو ہم کو سائنس سے بھی توحید نظر آئے گی. ہم کو ہر شعبے میں علم کے توحید نظر آئے گی. ہر شعبے کی بنیاد پہ معرفت پروردگار میں اضافہ ہوگا، بشرطے کہ وہ جو بنیادی معرفت ہے وہ مستحکم و مضبوط، وہ ہم کو حد اقل آنی چاہیے. کوئی بھی ایسا گوشہ و شعبہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ علوم کی جو واحیات ہیں یا علم نہیں ہے ان کو علم بنایا گیا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے یا فائدہ بخش نہیں ہے ہر اس سے. تو جو بھی انسان علم حاصل کرے گا، علم کے نتیجے میں
انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، انسان کے اندر تزکیہ آئے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے گا، انسان کے اندر خشیت پروردگار، انسان کے اندر معرفت پروردگار، یعنی انسان کمال کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا۔ خوب امام کا یہ قول ہے کہ 3 چیزیں کہ جس میں انسان کا کمپلیٹ کمال پایا جاتا ہے، اس میں سے ایک ہے دین میں تفقہ، غور و فکر کرنا۔ خوب یہ علم کے بغیر نہیں ہے۔ جب انسان علم حاصل کرے گا، اور علم میں ہی وہ طاقت ہے کہ جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ بہرحال بات آ گئی ہے تو پھر عرض کرتے چلیں کہ یہ امام خمینی کا علم تھا، یہ امام خمینی کے ہمراہ جو افراد تھے ان کا علم تھا، یا آج رہبر معظم کا علم ہے کہ جس نے زمانے میں انقلاب برپا کیا۔ امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو ایک انقلاب اس دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اور باطل طاقتیں پریشان ہیں، پوری طاقت لگا رہی ہیں کہ اس انقلاب کو روک دیں، لیکن چونکہ علم و معرفت کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد علم و معرفت ہے، اتنی مضبوط بنیاد کو پھر کوئی دوسری جہالت نہیں ہلا سکتی ہے۔ علم اور جہالت کی لڑائی ایسی ہے کہ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اندھیرا آیا جس کی بنیاد پر روشنی چلی گئی، نہیں، جب روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرے کی اوقات نہیں کہ روشنی کے وجود میں آ جائے، جب روشنی جاتی ہے، جب یہ لائٹس آف ہو جائیں گی تب اندھیرا آئے گا، اور جیسے ہی لائٹ آن ہوگی اندھیرے کو جانا ہی پڑے گا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ اندھیروں کو، وہ جہالت کو، نادانی کو، فساد کو دور کر دیتا ہے، اور جب تک علم رہتا ہے اس وقت تک جہالت کی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ وہ آ جائے۔ البتہ خود اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ علم کیا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرے، اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جائے۔ صرف کسی چیز کو رٹ لینا اور حفظ کر لینا اور یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہوتا ہے، وہ تفصیلات ہیں کہ جو علم سے متعلق ہیں۔ علم وہ ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے، انسان کو بدلے۔ لہٰذا اب جب انسان علم، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے علم کے ذریعے سے انقلاب کی کوشش کی، جہاں بھی تبدیلی ہوئی علم کی بنیاد پہ ہوئی، جگہ جگہ علم دینے کی کوشش کی۔ ان سنگین حالات میں سرکار سعید الشہداء ایسے بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، اور کربلا کے واقعے کے بعد ان بدترین حالات میں جب امام سجاد علیہ السلام گزر رہے ہیں، دونوں ائمہ نے اگر دشمن سے لڑنے کے لیے کسی چیز کو مضبوط وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے تو وہ علم، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے بھی جب موقع غنیمت، ظاہر سی بات ہے کہ جب موقع مناسب ہوتا ہے تو انسان پھر فوراً جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، فالتو کام نہیں کرتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خوب امام کی زندگی میں ممکن بھی نہیں ہے، تو جو اہم ترین کام ہوتے ہیں ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ یقیناً امام کی نگاہ میں علم اہم تھا۔ آج ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں علوم کو بڑھاوا دے کے، علوم کی خدمت کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا امام باقر علیہ السلام سے رشتہ ہے، ہمارا امام صادق علیہ السلام سے رشتہ ہے، ہم اثناعشری ہیں، ان 12 اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمیشہ میدان علم میں سرگرم رہے۔ ہمارا اس رسول سے رشتہ ہے جو شہر علم ہے، ہمارا اس علی سے رشتہ ہے جو باب العلم ہے، کیونکہ رشتے دعووں سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، رشتے دلائل سے اور سیرت سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم کی خدمت کریں جس اعتبار سے جیسے بھی ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکمل سسٹم چاہیے، آرگنائز ہوں، سسٹمیٹک طریقے سے کریں، سینٹرلائز ہو کے کریں تو طاقت بڑھتی ہے اور لوگوں تک، اور الحمدللہ ہو رہے ہیں اس طرح کے کام، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے ہو رہے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک الگ الگ معیار پہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسی فیلڈ ہے کہ مزید اس میں اضافے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ لیکن جب آپ کی یہ کوشش آگے بڑھتی گئی اور وقت کے حاکم حشام کو محسوس ہوا کہ امام کا وجود اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس نے مدینے کے والی کے ذریعے، جس کا نام ابراہیم بن ولید تھا، آپ کو زہر دلوا دیا۔
زہر کا طریقہ یہ تھا. روایات میں بہرحال اختلاف بھی ہے. بعض کئی روایتوں کے مطابق ایک ایسی زین آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تھی. آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے ائمہ کو زہر دیا گیا. کبھی انگور میں دیا گیا، کبھی شربت بنا کے دیا گیا، کبھی حکومت نے اپنے افراد کو کہا ناخون بڑھاؤ، اس کے اندر زہر بھرا گیا اور پھر اس کے بعد جوس. اور کبھی اس طریقے سے زین کو مسموم کیا گیا اور اس میں یعنی زہریلی بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے امام کو مسموم کیا. جب یہ زہر امام کے جسم میں پہنچا تو یقیناً طبیعی طریقے سے زہر جو جسم میں تکلیفوں کو پہنچاتا ہے، امام ان تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے. تکلیفوں میں مبتلا ہونا، دوسری طرف سے امام کو اپنے آخری وقت کا احساس ہوا. ایک طرف سے زہر کی تکلیف، اس حالت میں پیاس کا احساس، لیکن الحمدللہ ایسے افراد تھے کہ جب امام پانی چاہتے تھے تو مل جاتا تھا. امام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا، اپنے نماز جنازہ سے متعلق، اپنے غسل و کفن سے متعلق کچھ وصیتیں کی اور وصیت کی کہ ہمارے مال میں سے 10 سال تک حج کے موقع پہ عزاداری کی جائے ہماری. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً ایک مکمل فلسفہ ہے، مقصد ہے. اور ان ساری وصیتوں کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن افسوس یہ کہ جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام کا قاتل کون ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ امام کو قتل کیا گیا ہے. بہت سے لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا کہ امام تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ظلم مزید ظلم ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے اور اس کے قاتل کے بارے میں بھی چاہنے والوں میں سے بعض کو نہ معلوم ہو، یا بعض لوگوں کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. امام کے جنازے کو تیار کیا گیا اور لے جا کے بقیع میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا. اے میرے مولا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو زہر نے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچایا، لیکن آج جب بقیع پہ نگاہ پڑتی ہے تو مولا بقیع کی ویرانی آپ کے غربت کا احساس دلاتی ہے کہ آج بھی دشمن آپ کے روضے کو، آپ کی قبر کو ویران کیے ہوئے ہیں. اگر آج کوئی زائر چاہے کہ جا کے معرفت کے ساتھ آپ پہ اگر سلام بھیجے تو پابندیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کی زیارت کا احساس ہو جائے تو پابندیاں ہوتی ہیں. اس سے احساس ہوتا ہے کہ جس امام کے قبر اور اس کے زائر پہ اتنی پابندیاں ہیں، اس امام کی زندگی میں خود اس کے اوپر کتنی پابندیاں ہوں گی، کن طرح کے مصائب و آلام ہوں گے کہ جن کو آپ نے برداشت تو کیا لیکن روایتیں ہم تک نہ پہنچا سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.